اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من حبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں جہاں واقعہ کربلا پیش آیا، اس مہینے کی 18ویں تاریخ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں 2 شہزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ کے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین جن کا نام مبارک علی ہے، تو حضرت علی بن حسین لقب جن کا زین العابدین، سید العابدین، ذکی، تقی ہے، یہ آپ کے القابات ہیں۔ تو آپ کا وصال اسی مہینے کی ماہ محرم کی 18ویں تاریخ کو ہوا، اور آپ کی ولادت 5 ماہ شعبان جمعرات کے دن 38 ہجری میں ہوئی۔ 38 ہجری سے مراد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 2 سال آپ اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائے، اور 96 ہجری میں آپ کا وصال ہوا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یعنی میدان کربلا کے تقریباً 34 سال بعد، میدان کربلا کے تقریباً 34 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ اور واقعہ کربلا کے وقت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بعض اقوال کے مطابق 18 سال تھی، اور بعض اقوال کے مطابق 22 سال تھی۔ یہ آپ کی مبارک زندگی کے مختصر ولادت اور وصال کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہے۔ حاضرین، اہل بیت کرام کی عظیم اور بڑی شخصیتوں میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے کئی ایک صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے علم سیکھا، اور ان کی روایتیں بھی کی، حتیٰ کہ امہات المؤمنین میں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ، اور ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 امہات المؤمنین سے آپ نے علم سیکھا، اور انہوں نے جو حدیثیں سنی تھی، دیکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کی روایت کی۔ یعنی احادیث کی کتابوں میں جہاں ہمیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دیگر حضرات کی روایتیں ملتی ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں 3 امہات المؤمنین سے ملتی ہیں، جو آپ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صفیہ سے سنا، میں نے حضرت عائشہ سے سنا، اور میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس طریقے سے روایت فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ حاضرین کرام، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے ہم زمانہ لوگ جو تابعین میں سے ہیں،
جیسے حضرت طاؤوس بڑے محدث ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک، اور اسی طرح دیگر تابعین کے بڑے اکابر امام زہری، یہ سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سارے زمانے میں، تابعین کے سارے زمانے میں سب سے زیادہ پرہیزگار اگر ہم نے کسی کو دیکھا تو وہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ بعض نے فرمایا کہ سارے تابعین کے زمانے میں سب سے زیادہ افضل اگر ہم نے کسی کو پایا تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ تو زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی اور زیادہ علم والے اور فضیلت والے تابعین فرماتے ہیں ہم میں اگر کوئی ہے تو وہ امام زین العابدین ہے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حاضرین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تو سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سلافہ ہے، یہ فارسی نام ہے۔ امام زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر اور اہلیہ بھی تھی، آپ کی ایک سے زائد شادیاں ہوئی تھی تو دیگر اہلیہ تھی، مگر امام زین العابدین جن کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، امام حسین کی ان اہلیہ محترمہ کا نام ہے سلافہ۔ یہ کون تھی؟ ان کے والد کا نام تھا یزدجرد، اور یہ ملک فارس کے بادشاہ تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک فارس فتح ہوا، تو اس بادشاہ کی 3 لڑکیاں قیدی بنا لی گئی۔ فارس کے بادشاہ کی 3 لڑکیاں قید بنا لی گئی۔ جب مدینہ لائی گئی قیدیوں کے ساتھ میں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اور قیدیوں کی طرح ان کو بھی کسی کام پہ لگانا چاہا، جیسے قیدیوں کو کام پہ لگاتے ہیں، ان کو بھی کسی بھی کام پہ لگانا چاہا۔ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ بڑے گھرانے کی عورتیں ہیں، بادشاہ کی بچیاں ہیں، تو دیگر لوگوں میں ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ان میں اور لوگوں میں فرق ہونا ہے تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ 3 صحابہ کے لڑکوں سے ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد، ان کے ساتھ ایک بہن کا نکاح ہوا۔ فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ دوسری بہن کا نکاح ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام حسین، ان کے ساتھ ایک بادشاہ کی شہزادی کا نکاح ہوا جن کا نام تھا سلافہ، اور ان کا لقب ہے شاہ زنا۔ امام زین العابدین کی والدہ محترمہ کا لقب شاہ زنا ہے۔ شاہ زنا فارسی لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے ملکۃ النساء، مطلب عورتوں کی سردار۔ امام حسین کی اہلیہ محترمہ ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی سردار ہے، نام پہلے ہی رکھا گیا تھا، مگر آگے چل کے ان کو جو مرتبہ ملنے والا تھا، جو نسبت ملنے والی تھی، وہ نسبت کے اعتبار سے پہلے ہی وہ نام رکھ دیا گیا تھا۔ تو اصل نام تو آپ کا ہے سلافہ، اور لقب ہے شاہ زنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ملکۃ النساء، یعنی یہ عورتوں کی ملکہ ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ محترمہ ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت صدیق اکبر کے شہزادے محمد، ان کو جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام ہے قاسم، اور فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ، ان کو جو شہزادے پیدا ہوئے ان کا نام ہے سالم، اور امام حسین سے جو شہزادے پیدا ہوئے ان کا نام ہے زین العابدین، علی بن حسین زین العابدین۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی کے یہ 3 شہزادوں کے بچے آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ حضرت سیدنا امام قاسم، حضرت سیدنا سالم اور حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین یہ آپس میں خلیرے بھائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں ان کی۔ تو لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑے کے جھوٹے افسانے بنا کے ان کو جدا کرنے کی بات کریں۔ ان کے تو آپسی رشتہ داریاں ہیں، قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کی شخصیت ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر تابعین، بڑے بڑے حضرات یہ فرمایا کرتے تھے یہ ہم میں سب سے افضل ہیں، یہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور یہ ہم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری کیسی تھی، تاکہ ہمیں بھی کوئی سبق ملے، ہم بھی کچھ سیکھیں، ہم اپنے ظاہر باطن کو بھی پرہیزگار بنائیں، کم از کم زبان اور ظاہری عمل تو اچھا بنائیں، جو ان بزرگوں کا تھا اس کے طریقے پر تو عمل کریں۔ حاضرین، حضرت کا نام تو علی ہے اور لقب زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں عبادت کرنے والوں کی زینت۔ زینت کا مطلب جس سے خوش نمائی ہو، جس سے خوبصورتی ہو۔ مسجد کو زینت دینے کے لیے ہم پینٹ اچھا کرتے ہیں اور روشنی زیادہ کرتے ہیں۔ گھروں میں زینت کے لیے ہمہ اقسام کے بہترین دروازے، ہر قسم کی قالین بچھاتے ہیں۔ تو یہ عبادت گاروں کی زینت حضرت علی امام زین العابدین ہے۔ دنیا میں جتنے عبادت گزار ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے تو ان کی زینت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زین العابدین آپ کا لقب ہے، سید الساجدین آپ کا لقب ہے، تقی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، یعنی پرہیزگار، متقی، یہ القاب آپ کے۔ آخر کیوں یہ القاب آپ کو دیے گئے؟ بلا وجہ ہوتا ہے، جیسا آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے۔ جناب ہوتے کچھ نہیں، 1000 قسم کے القابات، نام سے پہلے 25، نام کے بعد 24 القابات ہوتے۔ اب ان کا حال ایسا رہتا کہ قلم لے کے کاغذ پہ 2 سطر لکھ نہیں سکتے، ایسوں کے اتنے القابات آج کل دیے جاتے ہیں۔ تو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جھوٹے القابات دینے کا، خالی گھڑوں کو جو ہے باندھ دے کے یہ سمجھا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ پانی شربت ہے۔ وہ ایسا زمانہ نہیں تھا، وہ ان کے باطن کو دیکھتے تھے، اور ان کا باطن کتنا کمال و عروج پہ ہے اس کے مطابق لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا یہ تو ان کا لقب ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ القابات کیوں ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے کہ حاضرین، حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر دن 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ہر دن 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ 5 وقتہ نماز کے جو عادی ہیں وہ بھی نوافل چھوڑ دیتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بھی نفل نہیں پڑھتے۔ اب نوافل جو 5 وقت کی ہیں اس کے سوا کوئی اور وقت میں نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین وغیرہ جو بھی، ان نمازوں کا تو خیر تصور بھی بڑی دور کا ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ پابندی سے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بتائیے، پابندی شرط ہے، صرف 2 رکعت کی بات کر رہا ہوں، پڑھ کے بتائیے کتنا دشوار ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو خود پتہ چلے گا۔ اور نماز ادا کرنا جتنا مشکل ہے نا، کوئی اور عمل اتنا مشکل نہیں ہے، باقی سب کام آسان ہے، نماز بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو۔ یہ بالکل شارٹ راستہ ہے اللہ کی قربت کا۔ آپ بغیر محنتوں کے، مشقتوں کے، آپ کو کوئی بتا دیا کہ آپ یہ پہاڑ پھوڑ دیں گے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں گے، یا 500 کلومیٹر تک نہر کھودیں گے تو آپ کو اللہ ملے گا، مشکل کام ہے۔ لیکن نماز دیکھنے کے لیے آسان کام ہے،
بس مصلی پر زمین پر کھڑے رہو، رکعت باندھو، مگر نماز پڑھ کے تو بتاؤ۔ دیکھنے کے لیے آسان کام ہے 2 رکعت، ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب رکعت باندھ بھی لیے ہیں، دل لگانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، تو ایک بڑا جہاد ہے یہ۔ تو 2 رکعت نماز آج ہم پابندی سے ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 رکعت ہر دن ادا فرماتے تھے۔ یہ نوافل کی بات کی جا رہی ہے۔ باقی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ جو 5 وقتہ نمازوں میں ہیں، پھر اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ، یہ سب وہ تو آپ کے معمولات میں۔ ان سب کے علاوہ 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اب غور کیجئے کہ یہ افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے، زاہد ہوئے کہ نہیں ہوئے، متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، مت مان، وہ تو 1000 رکعت پڑھتے تھے، تم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤ پابندی سے، 1 مہینہ پڑھ کے بتائیے، بس کافی ہے۔ بہت مشکل کام ہے، پابندی سے ادا کرنا اور مشکل ہے۔ آج پڑھ لیے، کل پڑھنا مشکل ہے، کل پڑھ لیے پھر پرسوں پڑھنا اور مشکل ہے۔ دن جیسے گزرتے جائیں گے مشکلات اور سامنے آتی جائیں گی، اس لیے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، اور نماز سے بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا۔ اس لیے حاضرین، جو سب سے زیادہ نمازی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ آپ کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اب ان پرہیزگاریوں کے ساتھ میں دیکھیے کہ تواضع، انکساری، تحمل اور صبر کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے متعلق ایک ہی طرح کے 2 واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں بہت برا کہہ رہا ہے، مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں کچھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا تھا مگر برداشت کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کون ہے وہ، کہاں ہے، ذرا مجھے ساتھ لے کے چلو۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں سمجھا، اب حضرت جا کے اسے خوب ڈانٹیں گے، تو میں ساتھ چلا، حضرت یہ آدمی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کے بعد اتنا فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے بارے میں جو بھی کہا ہے، میرے متعلق جو بھی کہا ہے، اگر میرے اور جہنم کے درمیان میں جو پل صراط ہے، پل فارسی کا لفظ ہے، صراط عربی کا لفظ ہے، یا تو اسے پل کہنا چاہیے یا صراط کہنا چاہیے، لیکن ایک محاورہ ہمارے پاس چل پڑا ہے، ایک لفظ چل پڑا ہے پل صراط، یعنی راستے کا برج، مطلب تو جو آخرت میں ہوگا، جہنم کے پیٹھ پر بچھا دیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کی شان ایسی، اللہ کی قدرت بڑی نرالی ہے، میرے مولا کی شان بڑی ہے کہ ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیک لوگوں کے لیے برج سے زیادہ کشادہ ہوگا، گناہ گاروں کے لیے بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور ایک گناہ گار ایک نیک دونوں ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، ان کے لیے کشادہ ہوگا، ان کے لیے چھوٹا ہوگا۔ اور قدرت دیکھیے مولا تعالیٰ کی کیا شان ہے اس کی۔ گناہ گار کٹ کے دوزخ میں گر جائیں گے، نیکوکار بجلی کی چمک اور تیزی کی طرح نکل جائیں گے۔ ایسا آسان آہستہ آہستہ چلتے نہیں جائیں گے، نیک لوگ بجلی کی چمک اور تیزی کی طرح اس سے نکل جائیں گے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اور جہنم کے درمیان میں یہ پل صراط ہے، اگر میں اس کو پار کر لوں تو جو بھی کہہ رہا ہے میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر میں اسے پار نہ کر سکا تو جو کہہ رہا ہے میں اس سے برا ہوں۔ اب آپ بولیے اتنا اچھا کلام کون کہہ سکتا ہے؟ ہم تو آستین چڑھائیں گے، ڈنڈے لیں گے، اگر وہ ایک گالی دے تو ہم 10 دیں گے، ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سبق دے رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بڑے دعوے ہیں محبت کے، اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، گالی دیتے ہیں۔ اہل بیت تو ظالم کو بھی خوش اخلاقی سے بات کرنا سکھاتے ہیں۔ کیسا سبق دے رہے ہیں یہ بزرگان دین۔ تو حاضرین، صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا، دل کردار بھی ویسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو عمل کیا ہو بہو ایسا کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے ہمارے لیے، لیکن
انہوں نے جتنا عمل کیا اس کا 10واں عمل 10% پہ عمل کر سکتے ہیں، 1% بھی عمل کر سکتے ہیں، کم از کم ان کی صورت تو کر لیں، ان کے جیسا عمل تو اختیار کر لیں۔ باقی وہ کیفیتیں، وہ صبر، وہ تحمل، وہ مقامات مشکل ہے ہمارے لیے، صورت ان کے طریقے پہ تو چل سکتے ہیں، کیسا صبر سکھا رہے ہیں، کیسا تحمل سکھا رہے ہیں۔ اگر ہر مسلمان اس پہ عمل کر لے، جھگڑے فساد دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جنازے نکل جائیں گے، جھگڑوں کے فسادات کے جنازے ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے۔ کتنا پیارا سبق دے رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اسی طرح آپ کے اخلاق اور کردار کا ذکر آتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے جو آپ کو برا کہتا تھا، تو آپ نے اپنے جیب میں سے کوئی تھیلی نکالی، دینار درہم وغیرہ کی نکالی، اور اس کو تحفے میں دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے جو نیکیوں کا تحفہ دیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی تو نے میری غیبت کی، تو غیبت کرنے والے کی حدیث پاک میں آتا ہے غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی، تو نے نیکیاں تحفے میں دی، اب میں کچھ اور تو نہیں دے سکتا، میرے پاس بس اتنے دینار درہم ہیں، اتنے پیسے ہیں، یہ رکھ لو تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اب ایسا کردار، ایسے اخلاق اہل بیت کرام کا ہے۔ صرف نام لینے کے لیے اہل بیت کرام، سال میں ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے، زندگی کے ہر قدم پہ ان کی صورت بنا لینے کے لیے اہل بیت کرام، ایک ایک عمل ان کے جیسا اپنا ہونا چاہیے۔ یہ شخصیتوں نے ہم کو اللہ والا بنایا ہے، رب تک پہنچنے کا راستہ دیا ہے، بس اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا بیان کی جائے، کیسے پارسا بزرگ ہیں، شہزادے کس کے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی بہادری، ان کی شجاعت دیکھیے۔ اب اتنی ساری باتیں سنے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذرا ہمت نہیں تھی شاید، اس لیے لوگوں سے لڑتے نہیں تھے۔ آج کل لڑنے کو لوگ ہمت سمجھ رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ پچھاڑ دے، زمین پہ پٹکنا پہلوانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو طاقت رکھ کے بھی کسی کو معاف کر دے۔ حضرت امام زین العابدین جانتے ہیں میرے دادا کا کیا فرمان ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جب بہادری کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی شجاعت اور اپنی بہادری بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ وہ بہادری ہے جو سرور عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نواسے حسن کو میں نے سرداری دے دی، اور میرے نواسے حسین کو میں نے میری بہادری دے دی۔ تو امام حسین کی بہادری امام زین العابدین میں، وہ بہادر ہیں، مگر بہادر ہو کر بھی لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، طاقتور رہ کر بھی لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی کو طاقتوری کہتے ہیں، اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ شہادت کربلا کے بعد جب تمام مقدس خواتین کے ساتھ آپ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، دیکھیے دو ٹوک انداز میں کیسا بیان فرماتے ہیں۔ آج ہماری زبان کسی طاقتور آدمی کے سامنے نہیں کھلتی، حق کہنے سے تو ہم سینکڑوں میل دور ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے یزید نے پوچھا آپ نے میرے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ پایا، مطلب راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب اس بدبخت کو بھی دیکھیے، یزید ملعون کو میدان کربلا میں نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا، اب راستے کا حال چال پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے جتنی تکلیف ہوئی تھی اس سے زیادہ تکلیف ہمیں نبی کے نواسوں کو تم جیسے لوگوں سے، امتیوں سے ہوئی۔ بادشاہ کے دربار میں رہ کر اسی کا عیب، اسی کا ظلم بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈر خوف لگا ہوا رہتا ہے، لیکن حضرت بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم ان کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی ڈرانے والے، ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں خشیت الہی، خوف خداوندی ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کی نسبت ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرما دیا
اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت دینے والا بنا، جو شخصیت ہدایت دینے والی ہے ان کے متعلق کوئی بد کلامی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کو بھیج۔ جب میدان میں اس میں آپ تشریف لائے تو ایک دو نہیں کئی مرتبہ یزید کے بیٹے کو امام زین العابدین نے زمین پر گرا دیا، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ آخر کار یزید کہنے لگا ہنستے ہوئے کہ آخر تم ہو تو اپنے باپ کے ہی بیٹے، یعنی آخر دم تک یزید بھی امام عالی مقام کی تعریف کرتا رہا، آپ کی بہادری کی تعریف کرتا رہا۔ تو حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ امام حسین کی تعریف یزید بھی کرتا نظر آتا ہے، اگرچہ کہ مجبوری کے طور پر ہوگا، مگر وہ تعریف تو امام حسین کی کرتا ہے۔ تو یہ شجاعت اور یہ بہادری حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری طرف معافی کی بات آتی ہے، حسن اخلاق کی بات آتی ہے تو گالی دینے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ یہ سب سبق ہے ہمارے لیے۔ سید الشہداء امام حسین کے شہزادے کیسا درس دے رہے ہیں، کیسا سبق دے رہے ہیں۔ حاضرین کرام، بزرگان دین کی زندگیاں پڑھنا سننا چاہیے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں لوگوں دنیا میں نامور ہستیوں کی، نامور لوگوں کی، دنیا داروں کی زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کی زندگی پڑھیں گے تو دنیا دار بنو گے، اللہ والوں کی زندگی پڑھیں گے تو اللہ والے بنیں گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار، حسن اخلاق کے متعلق دیکھیے کہ مدینہ شریف میں جب آپ کا وصال ہوا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تقریباً 94 یا 96 ہجری میں 58 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کی عمر 58 سال تھی، 58، تو 94 یا 96 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 18 محرم کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، اس کے 1-2 دن کے بعد مدینہ شریف کے لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی۔ وصال ہونے کے بعد اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ خفیہ صدقہ کیا ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ طور پر کسی کو معلوم نہ ہو۔ جیسے حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اگر دینا ہے تو ایسا دو، جیب میں سے نکال کے، گن کے، اور لوگوں کو بتا بتا کے، یہ دینا اسلام کا دینا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا دو تو ایسا دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ خفیہ صدقہ کیا ہوتا ہے، پوشیدہ خیرات کیا ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ سے دینے پر دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم نے جانا تو امام زین العابدین کے دنیا سے جانے کے بعد پہچانا۔ وہ کیوں؟ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے 100 گھر، مدینہ پاک میں رہنے والے 100 گھر ایسے تھے کہ جن کو پتہ چلا کہ کئی سالوں سے ہمارے گھر کے دہلیز پر دن بھر کا سودا، کھانے پینے کی اشیاء جو رکھی جاتی تھی، وہ رکھنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا، نبی کا نواسہ امام زین العابدین تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، غسال آپ کو غسل دینے لگا تو آپ کی پشت پر نشان دیکھا۔ کیسا نشان؟ جیسے کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، حمالوں کی پیٹھ پہ نشان ہوتا ہے، جو ہمیشہ تھیلے وزن اٹھاتے ہیں، تو جیسے بوجھ اٹھانے والوں کے پیٹھ پر نشان ہوتا ہے، ایسا سیاہ نشان آپ کی پیٹھ پر دیکھا گیا۔ لوگ تعجب کرنے لگے، نبی کے نواسے ہیں، یہ کب بوجھ اٹھاتے تھے کسی کا؟ تو جاننے پہچاننے والے لوگوں نے کہا حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب آدھی رات گزر جاتی، آدھی رات تک تو نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، جب آدھی رات گزر جاتی تو 100 گھروں کا سودا ایک دن کا پورا لے کر اپنے پیٹھ پہ لاد کر مدینہ پاک کے غریبوں کے گھر کے دروازے پہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہر رات میں جو آپ وزن اٹھایا کرتے تھے، یہ اس کا نشان ہے۔ آپ کے وصال کے بعد میں وہ نشان بتا رہا ہے امام زین العابدین کی خیرات کیا ہے، مدینہ پاک کے گھر بتا رہے ہیں کہ امام زین العابدین کی خیرات کیا ہے۔ جس کو دیتے تھے اس کو بھی پتہ نہیں تھا، 20 سال گزر گئے، معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے گھر پہ کون یہ سودا رکھتا ہے۔ حاضرین، دینا چاہتے ہو تو ایسا دینا چاہیے۔ اہل بیت یہ سلیقہ ہم کو سکھاتے ہیں۔
دینے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں، فین کی پتی پہ بھی نام لکھ دیتے ہیں، وضو خانہ بنا دیے، نل دیے تو نل پہ بھی ہمارا بس چلے تو نام لکھ لیں گے، 10 جگہ اعلان کر دیتے میں فلاں جگہ دیا تھا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو عجیب تماشے دیکھے گئے، ماشاءاللہ اللہ نے جن کو توفیق دی تھی ایسا دیے کہ واقعتاً ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ ایک موز دے رہے ہیں 10 لوگ پکڑے ہوئے، ایک سیب دے رہے ہیں 12 لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے دینے کا؟ امام زین العابدین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، نبی کے نواسے ہیں، سخاوتوں کے سمندر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود ایک سخاوت کا اور عطاؤں کا ابر کرم ہے کہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ امام زین العابدین ایسا دیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا بیان کی جائے، کتنی بیان کی جائے، کیسی پرہیزگاری ہے، حسن اخلاق کیا ہے، کیسی عبادت گزاری ہے، رب کو راضی کرنے کا معاملہ کتنا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ غم منانے کے نام پر، برا نہ مانے، جو شریعت کا مسئلہ ہے بتانا ہمارا کام ہے، شاید کسی کو برا بھی لگ جائے۔ شریعت کا قانون ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں خاص طور پر، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں جو غم کیا جاتا ہے 3 دن تک اس کا وقت ہے، تو اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ تو نوحے کے طور پر سیاہ لباس پہننا دین اسلام نے مکروہ لکھا۔ مکروہ کا مطلب آسان مت لیجئے، لوگ مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، ایسا کہتے ہیں۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کسی جگہ ہاتھ ٹیک دیا اور وہاں پر کسی کا ناک کا پانی تھا، رینٹ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ مکروہ ہے نا، چلتا، لائٹ لے لیں گے؟ نہیں، فوراً کراہت، چہرے پہ کراہت آ جاتی، فوراً ہاتھ دھو لیتے، گھس کے دھوتے۔ مکروہ ہے نا، چلتا، کیوں نہیں چلا رہے؟ جب ہاتھ پہ ایک مکروہ چیز نہیں چلتی تو دین میں مکروہ کیسا چلے گا؟ تو مکروہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو معمولی مت سمجھ لیجئے۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ کسی کے انتقال پر غم میں 3 دن کے ایام میں بھی، اس کے بعد تو نہیں، 3 دن کے اندر بھی کالا لباس پہننا مکروہ ہے۔ عورت کے لیے مکروہ ہے کیونکہ غم زیادہ طور پہ عورت مناتی ہے۔ اب مرد کے لیے تو نہ 3 دن میں نہ ہی اس کے بعد کبھی جائز نہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اپنی کتاب مجموعۃ الفتاویٰ میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ کسی کے بھی غم میں، عورت کے لیے بھی سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے۔ اب مرد تو خیر مرد ہے، تو غم میں ہم جو سیاہ لباس پہنتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا غم منایا کیسے جاتا ہے۔ اگر واقعی شہدائے کربلا پر یا کسی کی بھی شہادت پر غم منانا چاہتے ہیں تو غم کیسے منائیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سکھا رہے ہیں۔ حاضرین، واقعہ کربلا کے بعد جب تک آپ کا وصال نہ ہوا، ساری زندگی، اب آپ اندازہ کر لیجئے واقعہ کربلا کے وقت میں آپ کی عمر 22 سال مان لیں، 18 بھی لکھی گئی ہے، 22 سال بھی اگر مان لیں تو 94 سال یا 96 سال، 94 مان کے چلیں، تو 94 سال میں آپ کا وصال ہوا تو تقریباً 50-60 سال کے عرصے میں، اتنے بڑے عرصے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسکرائے بھی نہیں۔ ہنسنا تو بڑی بات ہے، کسی نے آپ کے دانت بھی نہیں دیکھے، مسکرانا بھی نہیں دیکھا۔ تبسم جسے کہتے ہیں، خوشی پر کوئی مسکراتا ہے، دانت جس میں نہیں دکھتے، ایسی ہنسی بھی حضرت امام زین العابدین سے پوری زندگی میں نہیں دیکھی گئی۔ غم منانا اس کو کہتے ہیں۔ ہے ایسا غم؟ یہ کیسا غم ہے کہ شہدائے کربلا پہ غم ہے، ہم کالا لباس پہنیں گے مگر نیا خرید رہے۔ غم میں نیا لباس کون پہنتا ہے؟ سیاہ لباس نیا ایسا پہن رہے ہیں کہ استری نہیں ٹوٹتی، ایک سل نہیں آیا کپڑے پہ، یہ بھی کوئی غم ہے؟ غم ایسا دنیا میں کون غم مناتا ہے میرے بھائی؟
کہ کپڑوں کو استری کیا جائے، نئے نئے لباس خرید کے پہنے جائیں اور بریانیاں کھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم غم منا رہے ہیں۔ ارے غم میں تو لذیذ میٹھا بھی حلق سے نہیں اترتا، ہمارا تو پیٹ بھی بھر رہا ہے لذیذ غذاؤں سے، پھر بھی ہم غم میں ہیں۔ یہ عجیب سا غم ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا کیسا غم ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مسکرائے تک نہیں۔ اور حضرت محدث سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے کوئی صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے پرنالے سے کوئی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ چھینٹے وغیرہ دیکھ کر ان کو اڑے تو نہیں، کپڑوں پہ تو نہیں آئے، مگر وہ چھینٹے دیکھ کر پکار کر کہنے لگے کون ہے اوپر؟ یہ جو پرنالے سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک؟ اگر ناپاک ہو تو بتاؤ کہ میں اپنا لباس بدل لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز خراب نہ ہو جائے۔ تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ اے بندہ خدا تو اپنا لباس بدل لے، یہ زین العابدین گناہگار کے آنسو ہیں۔ تو غم کیسے منایا جاتا ہے امام زین العابدین یہ بتا رہے ہیں۔ اتنا روتے تھے کہ پرنالے سے قطرے نکلتے تھے آنسوؤں کے، خوف خدا سے روتے تھے، غم امام حسین میں روتے تھے۔ تو حاضرین غم اس کو کہتے ہیں، بناوٹی غم کو غم نہیں کہا جاتا۔ تو حاضرین یہ اہل بیت کی شان ہوتی ہے، وہ دینا جانتے ہیں، کسی سے لینا نہیں جانتے۔ سبق دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ اے لوگو تم بھی دینا سیکھو، ہاتھ پھیلانے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہاتھ اوپر رکھیں، لوگوں سے قرضہ بھیک مانگنے کی عادت نہ رکھیں۔ یہ اہل بیت ہم کو سبق دے رہے ہیں، اور اس میں عزت رہتی ہے، وقار رہتا ہے، شان رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی رب کے سوا، اس کے سوا کسی اور سے مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ دنیا بھر میں دیکھیے آپ جس سے مانگیے آپ کو ٹھوکر دے گا۔ ہمارے مولا کی شان ایسی ہے، سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ دنیا والوں سے مانگیں گے تو ناراض، اور ہمارا مالک نہیں مانگیں گے تو ناراض۔ تو مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگیے۔ خالق کائنات کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں جتنا کچھ موجود ہے اللہ کی قدرت کے خزانوں میں سے اتنا ہی ہے جتنا کہ کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے تو جو پانی لگتا ہے انگلی کو، ساری دنیا کی دولت اتنی ہی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، تو ایسے لامحدود خزانوں کے مالک سے مانگو، کیوں دنیا داروں سے، دنیا کے لوگوں سے ہم امید لگائے بیٹھتے ہیں؟ یہ سارا سبق ہم کو ملتا ہے اہل بیت پاک کی زندگی سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے۔ بہرحال ماہ محرم کی 18ویں تاریخ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک پارہ تو قرآن شریف کا پڑھیں، 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں، پھر آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ یقیناً اللہ اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، اور ان بزرگوں کا فیض بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین کا فیض، آپ کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ جس طرح آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی، اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔